حکیم لقمان کے بیٹے نے ایسی لڑکی سے شادی کیوں کی جس کے پاس شب زفاف میں جو بھی شوہر جاتا تو وہ مر جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں حکیم لقمان بھی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا تھا، بلکہ بعض لوگوں نے حکیم لقمان کو نبی کہا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور حکمت بھی رکھتے تھے، لیکن زیادہ تر مفسرین کا ماننا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، محض اللہ نے انہیں علم و حکمت سے نواز رکھا تھا۔ مروی ہے کہ ان کی حکمت سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی فائدے پہنچے تھے۔ ناظرین، حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو، جن کا نام انم تھا، چند نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ ناظرین، حکیم لقمان کا بیٹا تجارت پر جانے کے لیے جب اجازت مانگنے آیا کہ ابا جان میں تجارت کے لیے سفر پر جانا چاہتا ہوں، تب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائی کہ جہاں بھی جاؤ ان باتوں پر عمل کرتے رہنا، اور پھر فرمایا کہ جب سفر کی تیاری مکمل کر لو تو جانے سے پہلے میرے پاس سے ہوتے جانا کہ تمہاری راہبری اور رہنمائی کے لیے تمہیں کچھ باتیں بتانی ہیں۔ لہٰذا حکم کے مطابق حضرت لقمان کا بیٹا جب سفر کا سامان باندھ چکا تو دوبارہ اپنے والد یعنی حکیم لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب لقمان کہنے لگے، اے بیٹا، جب سفر پر جاؤ گے تو راستے میں ایک میدان پاؤ گے، اس میدان میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی نہایت ٹھنڈا اور شیریں ہے، اور اس کے کنارے ایک درخت ہے جس کی چھاؤں گھنی اور فرحت بخش ہے، لیکن خبردار اس درخت کے سائے تلے ہرگز نہ بیٹھنا، اور اللہ تم کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور وہاں تم کو ایک شخص بوڑھا ملے گا جو عمر میں اس درخت سے بڑا ہے، پھر جیسا وہ تم کو کہے اس کی بات لازمی مان لینا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آگے جاؤ گے تو فلاں گاؤں میں جانا، وہ لوگ میرے دوست ہیں، وہ تم کو اپنے گھر لے جائیں گے، اور اس گاؤں میں ایک عورت ہے نہایت حسین و جمیل اور مالدار، بس تم کو اس عورت سے وہ بیاہ دینا چاہیں گے، لیکن تم ہرگز قبول نہ کرنا، اور خدا اس سے تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور تیسری بات یہ کہ ایک شخص فلاں نامی فلاں شہر میں رہتا ہے، ایک مدت ہوئی مجھ سے قرض لے کر گیا ہے، بس اس سے وہ قرض وصول کرنا، اور خبردار رات کو وہاں نہ ٹھہرنا، اور یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا، اور اب جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کے سپرد کیا۔ لہٰذا وہ اپنے باپ کی بتائی گئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پر نکلا۔ جب اس میدان میں پہنچا جس کے بارے میں اس کے باپ نے نصیحت کی تھی، اس کے کنارے ایک چشمہ پانی کا پایا، اس کا پانی نہایت شیریں اور شفاف، اور اس چشمے کے کنارے ایک درخت پایا جس کے سائے تلے ایک شخص بزرگ کامل بیٹھا ہوا تھا، مارے گرمی اور پیاس کے چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پیے اور اس درخت کے سائے تلے دم بھر کے لیے آرام کرے، لیکن اسی وقت اسے اپنے باپ کی گئی نصیحت یاد آ گئی تو وہاں سے قدم آگے بڑھانے لگا۔ تب اس بزرگ نے جو درخت کے نیچے بیٹھا تھا پکارا، اے لڑکے، کہاں جاؤ گے؟ ایسی دھوپ میں اور سخت گرمی پڑ رہی ہے، بس اس چشمے کا ٹھنڈا پانی پیو اور ذرا چھاؤں کے تلے دم لے لو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لڑکا بولا، ہرگز نہیں بیٹھوں گا کہ میرے باپ نے مجھے منع کیا ہے اس درخت کے سائے میں بیٹھنے سے۔ تب وہ بزرگ کہنے لگا، قسم ہے تیرے رب کی، اس دھوپ اور گرمی میں نہ جا اور میرا کہا مان۔ یہ بات سنتے ہی لڑکے کو باپ کی بات یاد آئی کہ وہ بزرگ تجھے جیسا کہے اس کا کہا مان لینا۔ جب لڑکے نے اس بزرگ کا کہا مانا اور اس کے خلاف قدم نہ اٹھایا، سلام کر کے بیٹھ گیا، چشمے سے ٹھنڈا پانی پیا اور تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹ گیا اور سو گیا۔ تب اس درخت پر سے ایک سانپ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے اترا۔ لڑکا سو رہا تھا لیکن بزرگ جاگ رہے تھے، بس اس بزرگ نے سانپ کو مار کر سر اس کا کاٹ لیا۔ جب لڑکا اٹھا تو دیکھا کہ ایک سانپ بغیر سر کے مردہ پڑا ہے۔ لڑکا اس بزرگ سے حقیقت معلوم کر کے حیران ہوا اور باپ کی پہلی نصیحت کا راز جانا۔ اس کے بعد لڑکا وہاں سے اٹھا، اپنا سامان سفر باندھا اور اس بزرگ کو سلام کر کے جانے کی اجازت طلب کی۔ تب بزرگ آدمی نے پوچھا کہ تم کہاں کے سفر کا ارادہ رکھتے ہو؟ لڑکے نے کہا، فلانے گاؤں میں جا رہا ہوں کہ وہاں میرے باپ کے دوست ہیں،
بزرگ نے کہا اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ لڑکے نے کہا بہت اچھا، آپ بھی چلیے۔ تو دونوں اس گاؤں میں گئے جہاں کا ارادہ تھا۔ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو لڑکے نے کہا میں لقمان حکیم کا بیٹا ہوں اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تب گاؤں کے لوگ انہیں نہایت تعظیم و تکریم سے اپنے گھر لے گئے اور انہیں کھانا کھلایا اور ہر روز مہمانداری کرنے لگے۔ تب ایک دن کہنے لگے اے لڑکے، ہماری قوم میں ایک عورت نہایت خوبصورت، نیک بخت، مالدار اور حسب و نسب میں بہت اعلیٰ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم سے اس کا نکاح کر دیں کہ یہ بات تمہارے لیے اچھی ہوگی کہ مال و دولت خوب ہاتھ لگے گی۔ تب لڑکے نے کہا میرے باپ نے منع کیا ہے کہ سفر میں کسی بھی امر کے پابند نہ ہونا ورنہ نقصان اور تکلیف اٹھاؤ گے۔ تب اس بزرگ نے جو ساتھ تھا کہنے لگا کہ جب یہاں کے سبھی رئیس آرزومند ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ حسین و مالدار ہے تو شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں اور کوئی اور خیال نہ کر۔ تب لڑکے کو باپ کی نصیحت یاد آئی کہ وہ بزرگ جو بھی کہیں اس پر عمل کرنا۔ تب حکیم لقمان کے بیٹے نے اس بوڑھے شخص کے کہنے پر اس عورت مالدار سے نکاح کیا۔ پھر ایک شخص اس قوم کا لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں حضرت لقمان کی بہت عزت و تکریم کرتا ہوں اور اس وجہ سے تمہارا بھی خیر خواہ ہوں۔ تم نے ناحق اس عورت سے نکاح کیا، وہ بہت بری ہے اور یہ عورت تم سے پہلے اپنے 9 شوہروں کو اپنی خلوت گاہ میں مار چکی ہے، بس اب تم کو بھی مار ڈالے گی۔ سو اگر تم بھلا چاہتے ہو تو کسی ہیلے بہانے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تب لڑکا اس شخص کی باتیں سن کر ڈرا اور پچھتانے لگا۔ چنانچہ جب بوڑھے شخص نے اسے غمزدہ دیکھا تو پوچھا کہ تم کس بات کا سوچ کر پریشان ہو؟ کیا وجہ ہے جو میں تمہیں پریشان دیکھتا ہوں؟ تب لڑکے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میری بیوی کہ جس سے میں نے یہاں نکاح کیا ہے وہ مجھ سے پہلے 9 شوہروں کو پہلی شب زفاف میں مار چکی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ شاید مجھے بھی نہ مار ڈالے اور شاید اسی بات کی وجہ سے میرے باپ نے مجھے اس نکاح سے منع کیا تھا۔ تب اس بزرگ نے کہا پریشان نہ ہو اور خاطر جمع رکھو، میں تمہیں ایک حکمت بتا دیتا ہوں، اس کو کرنا۔ وہ یہ کہ جب رات کو تمہاری بیوی تمہارے پاس خلوت کدے میں آئے تو کسی بہانے سے اسے وہاں چھوڑ کر میرے پاس آنا، تب ہم اس کا علاج کریں گے۔ غرض جب اس کی بیوی رات کو اس کے پاس خلوت کدہ میں آئی تب اس نے بہانے سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ قضائے حاجت کو جاتا ہوں، تم تب تک یہاں انتظار کرو، اور اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے وہ میں آ کر بتاتا ہوں۔ تب لڑکا وہاں سے نکلا اور سیدھا اس بزرگ کے پاس پہنچا۔ تب اس نے ایک آتش دان انگاروں سے بھرا ہوا لانے کو کہا۔ جب لڑکا آتش دان لے آیا تو بزرگ نے اس میں سانپ کا سر جو درخت کے نیچے سے کاٹ کر لایا تھا اس کو اس آتش دان میں رکھ دیا اور آتش دان کو لڑکے کے حوالے کیا اور کہا اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ برہنہ ہو کر اس آتش دان پر خود کو سینکو اور بعد میں اس آتش دان کو دوبارہ میرے پاس لے آنا۔ تب لڑکا وہاں سے گیا اور جیسا بزرگ نے کہا تھا اپنی بیوی کو کہا اور لڑکی کے سینکنے کے بعد آتش دان واپس لے گیا۔ تب اس بزرگ نے دیکھا کہ 2 سانپ اس انگیٹھی میں جل رہے ہیں۔ تب بزرگ نے کہا اب جاؤ اور بغیر کسی خوف کے اپنی بیوی سے جمع کرو کہ جس کا ڈر تھا وہ سانپ اس انگیٹھی میں جل رہا ہے، بس اسی وجہ سے اس کے پہلے شوہر مارے جاتے تھے۔ لہٰذا حکیم لقمان کے بیٹے پوری رات اپنی بیوی کے پاس رہا اور فجر کو باسلامت خلوت گاہ سے باہر آیا، اور قبیلے کے لوگ یہ تمام ماجرا سن کر حیران ہوئے اور حکیم لقمان کے بیٹے کے بچ جانے سے خوش بھی ہوئے۔ اس کے بعد حکیم لقمان کے بیٹے نے ارادہ کیا کہ اپنے باپ کے قرض دار کے پاس جا کر قرض وصول کرے۔ تب اس بزرگ سے کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص کے پاس میرے باپ کا روپیہ ہے، میں چاہتا ہوں جا کر اس سے وصول کروں۔ تب اس پیر بزرگ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اب دونوں آدمی اس شخص کے پاس گئے، وہاں کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ شخص تو بڑا فسادی اور دغاباز ہے، بس تم ناحق یہاں اپنی جان گنوانے کے راستے آ گئے اور تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔
اور وہ دغاباز آدمی کسی کا روپیہ لے کر واپس نہیں کرتا۔ لیکن ان دونوں نے لوگوں کی بات نہ مانی اور وہاں سے اس شخص کے پاس پہنچے، اور سلام کے بعد لڑکے نے کہا کہ میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور اپنے والد کا قرض وصول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تب اس نے کہا بہت اچھا، آپ ہمارے بزرگ زادے ہیں، سو آج کی رات مہمان نوازی کا شرف بخشیے، صبح کو حساب کتاب کر کے جو روپیہ بنتا ہوگا وہ واپس کر دوں گا۔ لڑکے نے کہا میرے باپ کا حکم ہے کہ رات کو یہاں نہ ٹھہروں۔ تب اس بوڑھے بزرگ نے کہا جو اس کے ساتھ تھے کہ اے لڑکے کوئی پرواہ نہیں، چلو آج کی رات یہاں رک جاتے ہیں، پھر جو خدا نے ہماری قسمت لکھی ہے سو وہ ہو کر رہے گا۔ لہٰذا اس بزرگ کے کہنے پر کہ اس کی کرامت سے بھی حکیم لقمان کے بیٹے آگاہ تھے اور باپ کا بھی حکم اور نصیحت تھی کہ اپنے ساتھ والے بزرگ کی بات ضرور مان لینا، تب اس وجہ سے دونوں رات کو اس دغاباز شخص کے مکان پر رہ گئے۔ جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو چکے تو وہ ان دونوں کو ایک مکان پر لے گیا جس میں دریا تھا، اور وہ مکان اسی طرح سے بنایا تھا کہ جو کوئی رات کو اس میں سو جاتا جوار بھاٹا آ کر اسے ڈبو دیتا۔ ان دونوں کو اس مکان میں ٹھہرنے کو کہا۔ لہٰذا حکیم لقمان کا بیٹا سو گیا اور بزرگ جاگتے رہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو موجیں چھڑنے لگیں، پانی مکان پر چڑھ گیا۔ تب بزرگ نے لڑکے کو نیند سے بیدار کیا اور وہاں سے اٹھ کر اوپر بالا خانے پر تشریف لے گئے کہ جہاں اس دغاباز آدمی کے بیٹے سو رہے تھے۔ وہاں سے اس کے بیٹے کو تخت سمیت اٹھایا اور نیچے اپنی والی جگہ پر سلا دیا اور خود اوپر ان کی جگہ پر سو گئے۔ جب فجر کے وقت وہ شخص آیا اور دیکھتا ہے کہ دونوں اوپر والے طبق میں اس کے بیٹوں کی جگہ سو رہے ہیں اور اس کے بیٹے نیچے مکان میں ان کی جگہ پانی میں مردہ پڑے ہیں، تب پکار کر کہنے لگا کہ افسوس صد افسوس، میں نے تمہارے لیے یہ فریب کیا تھا کہ تم کو مار ڈالوں گا، لیکن میں اپنے فریب میں آپ ہلاک ہوا، میرے سب بیٹے مارے گئے۔ تب ان دونوں نے کہا کہ جو کسی کے لیے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے لیے کرتا ہے۔ الغرض لقمان کے بیٹے نے اس دغاباز شخص سے اپنے باپ کا روپیہ وصول کیا، اس بوڑھے بزرگ اور اپنی بیوی کو لے کر اپنے وطن واپسی کا سفر کیا۔ جب حکیم لقمان کے بیٹے اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس بزرگ نے پوچھا کہ اے صاحبزادے، تو اتنا عرصہ میرے ساتھ رہا تو نے مجھے کیسا پایا؟ تب لڑکے نے کہا کہ بے شک میں نے آپ کو نیک مرد پایا ہے، اور آپ کی برکت سے بہت سی مصیبتوں سے نجات پائی اور نیک بخت بیوی پائی اور اس قدر مال و اسباب پایا۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ مال میں سے مجھے بھی آدھا حصہ دو۔ تب لڑکے نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے لے لو جتنا حصہ چاہیے۔ بزرگ نے ایک طرف بیوی کے ساتھ تھوڑا سا مال رکھا اور دوسری طرف زیادہ حصہ مال اسباب کا رکھا، اور لڑکے سے کہا کہ ان میں سے جو تم چاہو رکھ لو اور دوسرا حصہ میرے لیے چھوڑ دو۔ تب لڑکے نے اپنی بیوی اور اس کے ساتھ والا تھوڑا حصہ مال و اسباب کا چنا اور کہا کہ میرے لیے یہ کافی ہے۔ لہٰذا دونوں اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے۔ تھوڑی دور گئے کہ ایک بزرگ نے لڑکے کو آواز دے کر روکا اور اس سے پوچھا کہ اے حکیم لقمان کے بیٹے، تو نے کس وجہ سے مجھے مال کا زیادہ حصہ دیا ہے؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ تو نے جو کرامتیں مجھ سے دیکھی ہیں ان کی وجہ سے مجھ سے خوف زدہ ہو کر زیادہ مال دیے جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اس وجہ سے ہے کہ میں نے آپ کی برکت سے جو نفع اٹھایا اور مصیبتوں اور مشکلوں سے رہائی پائی تو ان سب سے خوش ہو کر آپ کو یہ سب اپنی خوشی اور مرضی سے دیے جاتا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا اے لڑکے، تمہاری نیک نیتی اور اعلیٰ ظرفی و اخلاق سے میں بہت خوش ہوں، اور یہ سب مال اسباب بھی تم ہی لیتے جاؤ، بھلا ہمارا اس دنیاوی مال و اسباب سے کیا کام؟ لڑکے نے پوچھا کہ آپ کون ہو اور کس وجہ سے میرے ساتھ رہے؟ بزرگ نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور تمہارے باپ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت و نگہبانی کے لیے مقرر کیا تھا، اور تم کو تمہارے باپ کا روپیہ دلایا اور راہ بتلائی، اور ہمارا ذمہ تو اللہ کے حکم سے لوگوں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کرنا ہی ہے، بس اب تم سے رخصت چاہتا ہوں اور تم بھی اپنے گھر کو جاؤ۔ تب لڑکا سب مال اسباب اور بیوی کو لے کر گھر آیا اور تمام احوال راستے کا اپنے باپ سے بیان کیا۔
حضرت لقمان نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت و دانائی کے موتیوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اس وقت صرف چند ایک کا ذکر کروں گی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سے لوگ غرق ہو چکے ہیں۔ تجھے چاہیے کہ تو دنیا کے اس سمندر میں اپنی کشتی تقویٰ کو بنا لے، جس کا بھراؤ ایمان، جس کا بادبان توکل علی اللہ ہے۔ ممکن ہے کہ اس صورت میں تو اس سے بچ جائے، ورنہ نجات نہیں ہو سکتی۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، جس کے اخلاق برے ہوتے ہیں اسے غم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چٹانوں کو ان کی جگہ سے منتقل کر دینا زیادہ آسان ہے بنسبت ناسمجھ کو سمجھانے کے۔ بیٹا، تو اگر کسی سے بھائی بندی کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اسے غصہ دلا کر دیکھ لے۔ اگر وہ اس غضب و غصے کی حالت میں تیرے ساتھ انصاف کرے تو تم نبھانا، ورنہ ایسے شخص سے بچنا۔ بیٹا، قرضہ لینے سے بچ، کیونکہ قرضہ دن کی ذلت اور رات کی فکر کا باعث ہے۔ بیٹا، ان باتوں کے کرنے سے رک جا جو تیرے منہ سے نکلتی ہیں، کیونکہ جب تک تو چپ رہے گا سلامت رہے گا، البتہ ایسی بات کو جس سے تجھے کوئی فائدہ حاصل ہو۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حکمت و دانائی کے خزانوں سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔